ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے سواری پر پیچھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کو بٹھا لیا تھا۔ اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور آپ دونوں گر گئے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایئر اکیڈمی چینل۔ حسین نے خبر دی، انہیں سعد بن عبیدہ نے، اور انہیں ابی عبد الرحمن نے، اور وہ عثمانی تھے۔ انہوں نے ابن عطیہ سے کہا جو علوی تھے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس چیز سے خون بہانے پر جرت ہوئی۔ میں نے خود ان سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے اور زبیر بن عوام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ روضہ خاخ پر جب تم پہنچو تو تمہیں ایک عورت سارا نامی ملے گی جسے حاطب بن بلتعا رضی اللہ عنہ نے ایک خط دے کر بھیجا ہے، تم وہ خط اس سے لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ہم اس باغ تک پہنچے، ہم نے اس عورت سے کہا خط لا۔ اس نے کہا کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے مجھے کوئی خط نہیں دیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط خود بخود نکال کر دے دے، ورنہ تلاشی کے لیے تمہارے کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ تب کہیں اس نے خط اپنے نیفے میں سے نکال کر دیا۔ جب ہم نے وہ خط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا، حضور میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، اللہ کی قسم میں نے نہ کفر کیا ہے اور نہ میں اسلام سے ہٹا ہوں، صرف اپنے خاندان کی محبت نے اس پر مجبور کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مہاجرین میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے رشتہ دار وغیرہ مکے میں نہ ہوں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں اور ان کی جائیداد کی حمایت نہ کراتا ہو، لیکن میرا وہاں کوئی بھی آدمی نہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ ان مکے والوں پر ایک احسان کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس کا سر اتارنے دیجیے، یہ تو منافق ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات سے خوب واقف تھا اور وہ خود اہل بدر کے بارے میں فرما چکا ہے کہ جو چاہو کرو۔ ابو عبد الرحمن نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی ارشاد نے کہ تم جو چاہو کرو خون ریزی پر دلیر بنا دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3081۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، حمید بن الاسود نے بیان کیا، ان سے حبیب بن شہید نے اور ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہیں وہ قصہ یاد ہے جب میں اور تم اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تینوں آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا، ہاں یاد ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3082۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیۃ الوداع تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3083۔ زہری نے بیان کیا کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیۃ الوداع تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے۔ جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے اور دعا پڑھتے، انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے اور اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے لیے لشکر کو اسی اکیلے نے شکست دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3084۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ بنو لحیان میں جو 6 ہجری میں ہوا، عسفان سے واپس آتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے سواری پر پیچھے ام المومنین
حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا تھا۔ اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور آپ دونوں گر گئے۔ یہ حال دیکھ کر ابو طلحہ بھی فوراً اپنی سواری سے کود پڑے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے عورت کی خبر لو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے قریب آئے اور وہی کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد دونوں حضرات کی سواری درست کی۔ جب آپ سوار ہو گئے تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ پھر جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، ہم اللہ کی طرف واپس ہونے والے ہیں، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد پڑھنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا برابر پڑھتے رہے جہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3085۔ محارب بن دثار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مسجد میں جا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3087۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے، ان سے ان کے والد عبداللہ اور چچا عبید اللہ بن کعب نے، اور ان سے کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھے سفر سے واپس ہوتے تو بیٹھنے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3088۔ وقی نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں محارب بن دثار نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے غزوہ تبوک کے ذات الرقا سے تو اونٹ یا گائے ذبح کی۔ راوی کو شبہ ہے۔ معاذ عنبری نے اپنی روایت میں کچھ زیادتی کے ساتھ کہا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محارب بن دثار نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا 2 اوقیہ اور 1 درہم، یا راوی کو شبہ ہے کہ 2 اوقیہ 2 درہم میں۔ جب آپ مقام سرار پر پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور گائے ذبح کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مجھے حکم دیا کہ پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں، اس کے بعد مجھے میرے اونٹ کی قیمت وزن کر کے عنایت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3089۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محارب بن دثار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سفر سے واپس مدینہ پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھوں۔ سرار مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر مشرق میں ایک جگہ کا نام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3090۔